بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے قربانی کے بارے میں، قربانی کے جانور کے بارے میں۔ آج جو ہے ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم جو ہے علماء کرام سے سوالات کرتے ہیں تو اس بارے میں قربانی کا جانور کیسا ہو، اس کے عیوب کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اس کی خرابیوں کے بارے میں، اس کی خامیوں کے بارے میں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جو قربانی کا جانور خریدنے والا ہو، جو قربانی کرنے والا ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو قربانی کے اندر مال صرف ہو رہا ہے وہ مال کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی بھی سوالات نہیں کرتا، جبکہ بدرجہ اولا یہ ضروری ہے کہ قربانی کے جانور سے زیادہ انسان جو قربانی کرنے والا ہے اس کے عیوب سے، خامیوں سے پاک ہونا زیادہ ضروری ہے، اور اس کے مال کا پاک ہونا، صاف ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مال حلال ہو، حرام کمائی کا مال نہ ہو، سود خوری کا اور کاٹا ماری کا مال نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ویل للمطففین، کاٹا ماروں کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے وعیدیں بیان فرمائی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں ہیں، قربانی، حج و عمرہ، زکوٰۃ اور اسی طرح سے دیگر خیراتی کام میں ہم حصہ لیں تو اپنا جو پاک صاف مال کو استعمال کریں، حرام کے مال کو نہ استعمال کریں، کیونکہ اگر حرام کا آپ کا پیسہ ہے تو اس سے 1000 قربانیاں کر لیں، 1000 حج و عمرہ کر لیں، 1000 اللہ رب العالمین کے راستے میں خیراتی کام کر لیں، وہ آپ کو ذرہ برابر ہی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے نقصان کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کی فکر کریں اور حلال کمائی کو اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں استعمال کریں۔ آپ کم مال خرچ کریں لیکن وہ پاکیزہ ہو، وہ حلال مال ہو، وہ طیب مال ہو، وہ حرام نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، لون کا مال نہ ہو، اور اسی طرح سے دیگر ذرائع سے، حرام ذرائع سے حاصل کیا گیا مال نہ ہو، اور اسی طرح سے اگر شبہ کا مال ہے، تمہیں شک ہے کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی بچیں۔ کیا کوئی گوارا کرے گا کہ ایک پانی کا گلاس ہے، ایک بوتل ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک پیشاب کا خطرہ گر جائے، کوئی گندگی گر جائے، کوئی پینا گوارا کرے گا؟ کوئی نہیں پیے گا۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں اور قربانی نہ کریں اگر ہماری حیثیت نہیں ہے۔ قربانی کرنے والے کا عیوب سے، خامیوں سے پاک ہونا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قربانی کے ذریعے سے تمہارے تقوی کو جانچتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ جانور کے اندر نہیں موجود ہوتا، وہ تمہارے اندر بذات خود موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے تمہارا نمازی ہونا اور اسی طرح سے تمہارا اللہ رب العالمین کے قوانین کو، ضوابط کو فالو کرنا والا ہونا اور اس کو ماننے والا ہونا، اللہ رب العالمین کی ماننے والا اور اللہ رب العالمین کو ماننے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ ضروری ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام کی تمام عبادتیں، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے وہ حج کا معاملہ ہو، عمرے کا معاملہ ہو، اور چاہے زکوٰۃ و خیرات کا معاملہ ہو، یا اس طرح سے کسی بھی طرح کی خیراتی کام کا معاملہ ہو، مساجد و مدارس کو بنانے کا معاملہ ہو، تمام کی تمام عبادتیں جو ہیں پاکیزہ اور طیب مال کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اگر آپ کروڑوں خرچ کر دیں تو آپ کو سوائے انگوٹھے کے کچھ نہیں ملنے والا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کی فکر کریں اور حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کریں تاکہ صحیح سالم نیک صالح اولاد پیدا ہو۔ پھر میں یہی دعا ہے کہ ہم حلال کمائی کی فکر کریں، کیونکہ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ لکھ پتی ہیں، آپ دنیا کی تمام چیزوں کو خرید سکتے ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ تمہاری ایک قربانی کے حلال بچے کو خریدنے کی اوقات نہیں ہے۔